اللہ 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 اللہ۔ بھائی پہلا سوال جو ہے نا، یہ سوال لوگ بہت مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ جو خنزیر کا دل لگایا ہے، خنزیر نے اپنا دل دے دیا ہے انسان کو، کا دل لگا دیا ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت سوال پوچھ رہے ہیں۔ آج میری جامعۃ الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب ہیں، بہت سینئر مفتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ جب کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں نا، میں خود سے اپنی رائے نہیں، باقاعدہ بڑے حضرات سے اور دوسرے سینئر علماء سے مشورہ کرتا ہوں، اس میں تحقیق کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو مفتی عابد شاہ صاحب نے اس پہ جامعۃ الرشید میں بڑی اچھی تحقیق کی ہے، اسی کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت واضح تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں 4-5 قسم کی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے مجبوری کے احکام بیان کیے ہیں۔ ایک آیت کا تعلق ہے کلمہ کفر سے، خوب سمجھ لیں، یہ بہت اہم ٹاپک، اہم بات کر رہا ہوں میں۔ ایک کا تعلق اس سے ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں مجبور کرتا ہے کلمہ کفر زبان سے کہنے پر، تمہیں مارنے کی دھمکی دیتا ہے، یہ بہت سخت اذیت دیتا ہے، تو قرآن اجازت دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر زبان سے بولو، نکال سکتے ہیں۔ یہ آیت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کی اجازت زبان سے دی گئی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ زبان سے آپ کلمہ کفر نکال سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو کفر سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن زبان سے بھی تو کفر نکالنا بہت بڑا جرم ہے نا۔ یہ تو ایک آیت ہوگی۔ باقی 4 آیتیں کھانے پینے سے متعلق ہیں، جن میں اللہ کہتا ہے کہ تم پہ یہ ہم نے حرام کیا، فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن اللہ نے چاروں جگہ پر مستثنیٰ کیا ہے کہ جو مجبور ہو جائے اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کھانے پینے میں بھی مجبوری میں حرام کھانے کی قرآن اجازت دے رہا ہے مجبوری میں، اور مجبوری میں کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ لیکن زبان سے کلمہ کفر نکالنا، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شریعت نے اجازت تو دی ہے، ترغیب بولو نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ڈٹ جائے کہ میں زبان سے کفر کا کلمہ نہیں نکالوں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور اس کو جان سے مار دیں گے، تو نہ صرف یہ کہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ شہادت کا اجر ملے گا، کہ ڈٹ گیا، جان دے دی اس نے مگر زبان سے کفر نہیں نکالا۔ تو یہ فضیلت ہے کہ ڈٹ جائے اس پہ، اور اگر ڈر جاتا ہے یا مصلحتاً کلمہ کفر زبان سے نکال کے جان بچا لیتا ہے، گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن کھانے پینے سے متعلق جو اللہ نے حکم دیا نا، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ جب خنزیر کا بھی اس میں الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، چاروں جگہ پر آتا ہے جو مجبور ہو وہ کھا سکتا ہے۔ اس میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ رخصت نہیں ہے، اس کو رخصت مجازن کہا گیا ہے، اس میں حکم ہے کہ کھانا پڑے گا آپ کو۔ یہاں تک کہ ایک تابعی کا قول ہے، کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے سامنے خنزیر ہو اور وہ نہ کھائے مر جائے، خودکشی کا گناہ ہوگا اور دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ برداشت کرے، مر جائے تو شہادت کے رتبے پہ جائے گا، نہ، یہاں آرڈر کیا ہے؟ کھائے گا وہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اضطراری کیفیت میں وہ حرام رہتا نہیں ہے اور ناپاک رہتا نہیں ہے۔ تو جب وہ حرام رہا نہیں ہے تو وہ حلال بن گیا ہے نا۔ تو جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی ویسے ہی بھوکا رہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جائے تو خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسی کنڈیشن میں وہ حرام رہتا نہیں ہے۔ یہ حکم ہے خوراک کے بارے میں۔ اچھا، قرآن میں جو 4 آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ حرام تم کھا سکتے ہو فی مخمصۃ، شدید بھوک میں۔ اس میں علاج کا تذکرہ، بولو گے تو بات آگے چلے گی، اس میں علاج کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی ایک اصول آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے کہ جس پہ اعتراض لوگوں کو کرنا چاہیے اس پہ تو اعتراض ہو نہیں رہا۔ یہ جو انسان کا وسیم بھائی کا دل نکال کے سلیم کے لگا دیا، ادھر سے گردے نکال کے ستار کے لگا دی، اصل میں تو قابل اعتراض یہ ہے انسانوں کی جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے نا، آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، یہ تو بہت سے علماء نہیں مانتے اس کو، اور ہمیں بھی اس کے جائز ہونے پر ابھی تک اطمینان نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑے فسادات ہیں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور جانور جس کے قرآن مثالیں دے رہا ہے، اس کے حرام ہو کے بھی اس کے مجبوری میں حلال ہونے کی مثالیں دے رہا ہے، اور مثال بھی خنزیری کی دے رہا ہے
جو سب سے بڑا نجس ہے. تو اس پہ لوگ ایک تماشا ہو گیا ہے کہ یار یہ تو بالکل ایک ناجائز ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا اور یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو خوب سمجھ لیں, ایک جگہ قرآن بیان کرتا ہے فی مخمصۃ, شدید بھوک میں کھا سکتے ہو, لیکن 3 جگہ قرآن بیان بھوک کا تذکرہ نہیں کر رہا. من اضطر, جو بھی مجبور ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ بھوک کے علاوہ بھی مجبوری ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مجبوری کیا ہے بھوک کے علاوہ؟ وہ علاج کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جان بچانا صرف کھانا کھانے پر موقوف نہیں ہوتا. بھائی کھانا کھانے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے جان بچتی ہے نا. تو اگر جان پھیپڑا لگانے سے بچ رہی ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہوگا. اس پر بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جو قدیم فقہا تھے انہوں نے یہ بات باقاعدہ لکھی ہے کہ علاج کو بھوک پر قیاس نہیں کیا جائے گا, کھانے پر قیاس نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام قدیم فقہا اس پر متفق ہیں کہ علاج کرنا شریعت میں لازم اور واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا کھانا واجب ہے اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہو, علاج واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہوا, بیمار ہو گیا, وہ علاج نہیں کراتا, مر گیا, تمام فقہا لکھتے ہیں اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو فقہا کی اس عبارت سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ قرآن ذکر کر رہے ہیں کھانا کھانے کا, آپ علاج کو کس پر قیاس کر رہے ہو؟ بھوک پہ, کھانے پر. تو فقہا یہ بیان کرتے ہیں دونوں میں فرق کہ کھانا کھانا یہ زندگی بچانے کا یقینی سبب ہے اور نہ کھانا موت کا یقینی ذریعہ ہے, جبکہ علاج زندگی بچانے کا یقینی سبب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج ہوتا ہے بندہ پھر بھی نہیں بچتا, اور بعض دفعہ علاج نہیں ہوتا پھر بھی بچ جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ علاج معالجے کو کھانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, لہذا حرام کھانے کی تو اس اصول کی روشنی میں اجازت ہوگی, خنزیر بطور علاج کسی دوا کے طور پہ اجازت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ خوب سمجھ لیں اس زمانے میں فقہا نے جو علاج اور کھانے میں فرق کیا ہے وہ اپنے زمانے کی میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کر کیا ہے. اس زمانے میں علاج کے ایسے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ یقینی شفا ہو. آج بہت سے علاج, کچھ علاج تو ایسے ہیں جن میں یقینی نہیں پتا ہوتا, ڈاکٹر خود تجربہ کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جس میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ علاج نہیں کیا تو لازمی مرے گا, کر لیا تو لازمی بچے گا. یہ تو وہ اس زمانے میں فقہا نے اس زمانے کی میڈیکل سائنس کے لحاظ سے فتویٰ دیا ہے. جیسے پہلے زمانے میں فقہا نے لکھا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں اس سے آپ کے دماغ میں یہ دوا پہنچتی ہے. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کان میں کوئی بھی چیز ڈالیں وہ دماغ میں, تبھی تو ہم دیکھو بات کر رہے ہیں آواز کان میں جا رہی, کھوپڑی میں جا نہیں رہی. مجھے شکایت ہوتی ہے نا, جب آواز نہیں جا رہی تو پانی کہاں سے جائے گا؟ جو چیز جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ JTR میڈیا پہ کہ میری زوجہ جو ہے نا, میں گھر میں جب آتا ہوں ان سے کہتا ہوں انڈا بنا کے تو منہ بن جاتا ہے اس کا, تو آپ بتائیں میں کیا کروں. میں نے اس کو ریکارڈ کروایا, میں نے کہا دیکھو وائف کو چاہیے کہ جس چیز کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بنائے. بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے انڈا بنانے کا, اور انڈا کے بجائے کیا بنا رہی ہے وہ منہ بنا رہی ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو جو چیز کان میں جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی آج کل. تو اس لیے آج بہت سے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ فقہا نے اس زمانے کے حساب سے میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی تھی انہوں نے دے دی, ان فقہا پر کوئی اعتراض نہیں بنتا. تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی حرام کھا سکتے ہو اور اضطراری حالت میں بھی, تو اضطرار میں یہ چیزیں کھانے کا ذکر نہیں, حلال ہو جائیں گی. تو اس اضطرار میں علاج بھی داخل ہے, بشرطے کہ اس علاج کے بارے میں ماہر 3 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کی یہ کہے کہ حلال میں اس کا کوئی علاج, بولو نا, نہیں ہے, اس کا آلٹرنیٹ حلال میں ہے ہی نہیں. اگر گائے کا دل لگ سکتا ہے تو پھر ہم خنزیر کے دل کی اجازت نہیں دیں گے. اگر بکری کا دل لگ سکتا ہے یا کسی اور حلال جانور کا لگ سکتا ہے تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہوگی کہ خنزیر کا دل لگایا جائے. اور اگر کوئی ایسے جانور کا لگ سکتا ہے جس کے حلال حرام میں اختلاف ہے تو بھی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ جس میں اختلاف ہے وہ کم درجے کا حرام ہے اور جس میں اتفاق ہے وہ زیادہ درجے کا. تو خنزیر میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے, یہ تو یہود و نصارہ بھی اس کو حرام مانتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی حلال آلٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ایک شرط. نمبر 2, ڈاکٹر یہ کہے کہ غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ اس کی زندگی اس سے بچے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اور شرط تھی.
میرے ذہن سے نکل گئی وہ، اس کا اسی سے تعلق ہے کہ یعنی تمام ممکنہ شرائط اس میں پائی جاتی. یا یہ کہ ہاں تیسری شرط یہ ہے کہ صرف بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جان تو بچ جائے گی لیکن شدید تکلیف میں ہوگا, یہ سخت اذیت میں ہوگا, تو ایسی صورت میں بھی اس حرام کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ نے خنزیر کے ٹیکے لگوا لیے جا کے نا اپنے, ناقابل برداشت تکلیف ہو, تھوڑی بہت بیماری میں اجازت نہیں ہے اس کی. تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے, کیونکہ قرآن نے ایک جگہ بھوک کا تذکرہ کیا اور 3 جگہوں پہ قرآن نے بھوک کے بغیر مجبوری کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟